اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مکہ۔ مقام حدیبیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں مصالحت ہوئی تھی اور عہد نامہ لکھا گیا تھا۔ اس وقت قبائل خزاع خوات مومن ہوں یا کافر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں داخل ہو گئے تھے اور قریش کی پناہ میں قبائل بنو بکر شامل ہوئے تھے، اور زمانہ جاہلیت سے ان دو قبیلوں خزاع بنو بکر میں انبن چلی آ رہی تھی، اس وجہ سے کہ مالک بن عباد بنو حضرمی حلیف اسود بن رز بن دیلی البکر ہی کے کچھ مال تجارت کا لے کر خزاع کے ملک میں گیا تھا۔ خزاع نے اس کو قتل کر کے اس کا مال اسباب لوٹ لیا تھا۔ بنو بکر نے اس کے معاوضہ میں موقع پا کر خزاع کے ایک آدمی کو مار ڈالا۔ خزاع نے اس واقعہ سے برہم ہو کر سلمہ و کلثوم و زدیب صرفہ بنو بکر کو قبل اسلام مقام عرفہ میں قتل کیا۔ خزاع بنو بکر میں باہم یہ چوٹیں چل رہی تھی کہ اسلام کا زمانہ آ گیا۔ ان دونوں قبیلوں نے اسلام کے معاملات میں پکڑ کر اپنی قدیمی عداوت کو بھلا دیا تھے۔ پھر جب مقام حدیبیہ میں ایک معاہدی صلح ہو گئی اور مومنین و کافرین ایک دوسرے سے بے خوف ہو گئے، اس وقت بنو بکر سے نوفل بن معاویہ نے خزاع پر حملہ کر دیا۔ نوفل بن معاویہ کے ساتھ اس واقعہ میں کل بنو بکر شامل نہ تھے، بلکہ فیصدی 70 ان کے ہمراہ نکلے اور باقی نے خروج سے انکار کیا۔ قریش نے خلاف معاہدہ پوشیدہ طور سے ان کی امداد کی۔ نوفل بن معاویہ اپنے ہمراہیوں کے خزاع پر چڑھ گیا۔ خزاع مقابلہ سے مجبور ہو کر جم میں آ چھپے، لیکن نوفل کے جوش معاوضہ نے ان کو حرم میں بھی پناہ نہ لینے دی۔ چند آدمی ان کے حرم میں مارے گئے۔ بدیل بن ورقہ خزاعی کے گھر میں گھس گئے، اس کو لوٹ کر واپس چلے آئے۔ اس واقعہ نے صلح حدیبیہ کو فسخ کر دیا اور یہی فتح مکہ کا باعث ہوا۔ اس واقعہ کے بعد بدیل بن ورقہ عمرو بن سالم اپنی قوم خزاع کے چند آدمیوں کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ بنو بکر و قریش کی عہد شکنی و ظلم کی شکایت کر کے امداد کی درخواست گار ہوئے۔ آپ نے ان سے امداد کا وعدہ کیا۔ جس وقت یہ لوگ واپس ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، مکہ سے مدت صلح بڑھانے اور عہد کو مضبوط کرنے کو آ رہا ہے، لیکن بنو بینیل و مرام واپس جائے گا۔ یہی واقعہ فتح مکہ کا باعث ہوگا۔ قریش خود کردہ پریشان ہو گئے۔ قریش خود کردہ پر پیشما ہو گئے۔ چنانچہ ابو سفیان کی بدیل بن ورقہ سے مقام اسفان میں ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا کہ بدیل تو کہاں سے آ رہا؟ بدیل نے جواب دیا، اس وادی سے۔ بدیل یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ابو سفیان رفتہ رفتہ مدینہ میں پہنچ کر اپنی لڑکی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرش کو لپیٹ لیا اور یہ کہا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا ہے، اس پر مشرک نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ ابو سفیان نے جھلا کر کہا، اے لڑکی، تو میرے بعد شر میں مبتلا ہو گئی؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، نہیں، بلکہ نور اسلام سے منور ہو گئی۔ اس کے بعد ابو سفیان اٹھ کر مسجد میں آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کی، لیکن آپ نے جب کچھ جواب نہ دیا تو وہاں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے سفارش کرنے کو کہا۔ انہوں نے انکار کیا۔ تب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کی صورت دیکھتے ہی کہا، واللہ اگر مجھ کو یہ معلوم ہو گیا ہوتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصد ہے تو میں تجھ سے آج نپٹ لیتا۔ ابو سفیان مکہ کو ناکام واپس ہوا۔ ابو سفیان کی روانگی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ صحابہ سامان سفر و آلات حرب درست کرنے لگے۔ اس اثنا میں حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے ایک خط میں ان کی حالات کو لکھ کر
ایک عورت مزنیہ کنود نامی کے ہاتھ اہل مکہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ الہام اس امر کی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے علی رضی و زبیر رضی مقداد رضی اس عورت کو گرفتار کرنے کو روانہ کیا۔ ان لوگوں نے اس کو روضہ خاک میں پہنچ کر گرفتار کر لیا۔ سارا اسباب اس کا ڈھونڈا لیکن خط کا پتہ نہ لگا۔ تب آپس میں کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کی موجودگی کی بابت فرمایا ہے، مگر تعجب ہے کہ خط نہیں ملتا۔ علی رضی نے اس عورت سے کہا کہ بہتر ہوگا کہ تو اس خط کو دے دے ورنہ ہم بہت تنگ کریں گے۔ عورت اس دھمکی میں آ گئی۔ اس نے اپنے جوڑے سے نکال کر خط دے دیا۔ یہ لوگ اس عورت کو ماخذ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ لائے۔ آپ نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ کیا معاملہ؟ حاطب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ میں مسلمان ہوں، مجھے اسلام میں شک شبہ نہیں ہے، لیکن میرے متعلقین قریش میں ہیں۔ میں نے یہ چاہا تھا کہ وہ میری غیبت میں میرے اہل عیال کی حفاظت کریں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس منافق کی گردن ماروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عمر تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اہل بدر کی شان میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، 10ویں رمضان سہ کو 10,000 کی جمعیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بقصد فتح مکہ روانہ ہوئے۔ اس گروہ میں 1,000 مرد بنو سلیم کے اور 1,000 مزنیہ کے اور غفار کے 400، اسلم کے 400 اور باقی قریش و اسد و تمیم اور مہاجرین و انصار کے ممالک کے تابع تھے۔ مدینہ میں کلثوم بن حسین بن عتبہ غفاری آپ کے قائم مقام ہوئے۔ جس وقت آپ ذوالحلیفہ اور بعض کہتے ہیں کہ حجفہ میں پہنچے تو عباس رضی بن عبد المطلب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو آتے ہوئے ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے عباس رضی نے اپنا اسباب مدینہ کو بھیج دیا اور خود آپ کے ہمراہ بقصد جہاد لشکر اسلام کے ہمراہ مکہ کو واپس ہوئے۔ بالآخر مکہ بلا جنگ فتح ہو گیا اور تمام عرب کے اقوام اسلام میں داخل ہونی شروع ہوئیں۔ فضائل قرآن پاک۔ ترجمہ: اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خدا کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اور فرماتا ہے جس کو تمام مخلوق کے لیے خدا نے اتارا ہے۔ ترمذی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو اس کو 1 نیکی ملے گی جو دوسرے اعمال کی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ ابو داؤد میں ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی تعظیم میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بوڑھے کی تعظیم کی جائے اور ایسے قرآن پڑھنے والے کی تعظیم کی جائے جو نہ تو قرآن کے احکام میں زیادتی کرتا ہے نہ بدعمل ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ شرح صحیح مسلم آداب جملۃ القرآن میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر علماء خدا کے ولی تسلیم نہ کیے جائیں تو روئے زمین پر خدا کا کوئی ولی دوست نہیں ہو سکتا کہ یہ قرآن کے احکام کی اشاعت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے عالموں کا مرتبہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا سا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موجودہ زمانوں میں جو لوگ پیسوں کے خاطر سجادہ نشین ہو کر اپنے مریدوں کے آگے کسی بزرگ کی ایک آدھ حکایت بیان کر کے غریب مسلمانوں کی روٹیاں توڑتے ہیں اور قرآن کے احکام کی اشاعت ان بزرگان دین کی طرح سے نہ کرتے ہوں جن کے وہ سجادہ نشین ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ ولی نہیں ہیں بلکہ دین کے چور ہیں۔ مگر نہ ہر زن سخت نہ ہر مرد خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد۔ ان میں سے بعض بڑے نیک بھی ہوتے ہیں، ان کی نیکی سے نیکی حاصل کرنی چاہیے کہ چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے۔ جو بد ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ بزرگان دین اشاعت دین کرتے تھے۔ بخاری میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے ہر ایک حکم کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر تم نے میرا ایک حکم کسی کے آگے بیان کیا، اس نے اس پر عمل کیا تو وہ زمین کے خزانوں سے تمہارے لیے بہتر ثابت ہوگا۔
بخاری و مسلم میں روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بازاروں میں کھڑے ہو کر قرآن اور احکام قرآن موافق اور مخالف لوگوں کے آگے بیان فرماتے تھے۔ جب کفار نے آپ کے خلاف جنگ کی تو 19 لڑائیوں میں اسلامی لشکر کا انتظام و کمان اپنے ہاتھوں میں لے کر لڑے۔ تمام صحابہ اور علماء کا اتفاق ہے کہ فرائض کے بعد قرآن کی تلاوت تمام درود و وظائف سے بہتر ہے۔ نیز سب کا اتفاق ہے جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہوگا وہ خدا کے آگے گناہ گار ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قرآن پڑھا کرو کہ قیامت کے روز پڑھنے والوں کی یہ شفاعت کرے گا۔ ترمذی دارمی بہقی میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا فرماتا ہے کہ جس کو قرآن کی تلاوت نے میری یاد سے مجھ سے اپنی حاجتوں کے مانگنے سے روکا تو میں تمام مانگنے والوں سے زیادہ اس کی حاجتوں اور دل کی مرادوں کو خود بخود پورا کروں گا، یعنی بے مانگے، کیونکہ اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے خدا کی فضیلت مخلوق پر قرآن کا پڑھنا پڑھانا۔ بخاری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ مسلم بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ماہر فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگ برتر ہوں گے اور بہت سے پست ہوں گے۔ شب قدر نزول قرآن اللہ نے فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر ترجمہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا کیونکہ ہم لوگوں کے ان کے اعمال بد کے انجام سے ڈراتے ہیں۔ اس رات کا ذکر ہے جس میں تمام حکمت کے حکموں کے فیصلہ کیا جاتا ہے جو ہماری طرف سے ہوتے ہیں اور یقیناً ہم بھیجتے ہیں رسول کو، یہ بھی ہماری طرف سے لوگوں پر ایک مہربانی ہے۔ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ برکت والی رات سے شب قدر مراد ہے۔ 27 یا 23 رمضان میں بعض کا بیان ہے کہ شعبان کی 15ویں رات مراد ہے، غرض کہ 27 یا 23 رمضان کو سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، پھر وہاں سے حسب ضرورت 23 برس کے عرصہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ جو فرمایا کہ اس رات کو ہر ایک امر کا فیصلہ ہوتا ہے، مراد یہ کہ اس رات کو ہر ایک جاندار کی موت و حیات و رزق کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس قدر باقی ہے، اس قدر ختم ہو چکا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی ان میں قرآن پڑھا کرو۔ بخاری مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صالح مسلمان کی مثال جو قرآن پڑھتا مثل نارنگی کے ہے جس کا ذائقہ اچھا خوشبو بھی اچھی، مگر اس نیک مسلمان کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا مثل چھوہارے کی ہے جس میں خوشبو نہیں مگر ذائقہ اچھا ہوتا، یعنی باطن اچھا ظاہر خراب۔ اور بد عقیدہ مسلمان کی مثال جو تلاوت قرآن نہ کرتا مثل اندرائن کے ہے جس میں خوشبو نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ اس بد عقیدہ مسلمان کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو مثل ایک خوشبودار پھول کی ہے جس کی خوشبو اچھی مگر ذائقہ خراب، یعنی باطن خراب ظاہر اچھا۔ بخاری مسلم میں ابن عمر رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل رشک ہے وہ آدمی جو رات اور دن کے اوقات میں تلاوت قرآن کرتا اور شب قدر میں رات بھر عبادت کرنا نہایت مبارک ہے تاکہ قسمت کی تحریر کے وقت اس کو فرشتے مصروف عبادت دیکھ لیں۔ ضروری ہدایت تلاوت قرآن مجید کے بعد رموز علامت حرکات سکنات پر احتیاط کیسے عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں 20 مقامات ایسے ہیں کہ ذرا سے بھی بے احتیاطی سے نادانستہ کلمہ کفر کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ زیر زبر اور پیش میں رد و بدل کر دینے سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ دانستہ پڑھنے سے گناہ کبیرہ بلکہ کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے، مگر لا علمی میں معاف ہے۔ ذیل میں تمام مقامات درج کیے جاتے ہیں۔